قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ آگے وہ پیکج ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا کم سے کم درجہ کیا ہے۔ فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں سوری، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں، جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے جو اپنی امانتوں کو اور اپنے قول و اقرار کا پاس رکھتے ہیں، یعنی اپنی کمٹمنٹس کو نبھاتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ تو کم از کم اتنا تو انسان کرے، یہ تو کرنے کا کام ہے۔ دنیا کی جب حقیقت سمجھ آ جاتی ہے نا تو بندے میں یہ سب خوبیاں آتی ہیں جو آپ نے اس آیت میں دیکھ لی۔ نماز کی پابندی ہے میرے اندر، خود سے پوچھئے۔ اپنے مال سے سائل اور محروم کو حق دیتی ہوں، روزے جزا کو مانتی ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہوں، عزت کی حفاظت کرتی ہوں، امانت اور عہد و پیمان کا پاس رکھتی ہوں، گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتی ہوں، نمازوں کی حفاظت کرتی ہوں۔ نماز سے بات شروع ہوتی ہے اور نماز پہ ہی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی نمازوں کی فکر لگا دے، شروع سے آخر تک خشوع کی کیفیت میں رہیے، ایسی نماز پڑھیے کہ جس کو دیکھ کر دوسرے کو بھی اپنی نماز کو درست کرنے کی توفیق مل جائے۔ آپ دیکھیے کہ نماز تو پڑھتے ہی ہیں نا، لیکن آپ کی میری نماز اگر ادھوری بدوری ہوگی تو کیا ملے گا؟ زندہ نمازیں پڑھیے تاکہ آپ کو مجھے فحش اور منکر سے روکیں۔ آج ہمیں سب یاد آتے ہیں لیکن اللہ یاد نہیں آتا۔ ڈالر کا ریٹ یاد آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہم دنیا کے مال، جوڑے، کپڑے، زیور، سیل، سائن سب یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اللہ کی فکر لگ جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی یاد آ جاتی ہے نا تو پھر انسان پھر دوسری طرف نہیں رہتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں دوبارہ فحش کی بات ہوئی، کیسے لوگوں کے کردار میں جھول نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی پورا گھر صاف کر کے کچرے کو ڈرائنگ روم میں لا کر رکھ دے، کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی فحش اور غلط چیزوں سے نہ بچیں تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کو مجھے اپنے لیے دیکھنا ہے، آپ کو مجھے اس چیز کو اپنی زندگی میں حصہ دینا ہے کہ فحش تو کم از کم نکلے۔ دیکھیے نیت کیجئے، رمضان کی چند گھڑیاں رہ گئیں باقی، جس کے اوپر آپ نے میں نے غور و فکر کرنا ہے اور اس پہ تدبر کرنا ہے کہ آپ سب جتنا جلدی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری زندگیاں خوبصورت ہوں گی، تزکیہ ہوگا۔ اور ایک اندر کی بات بتا دوں، جب تک گانا بجانا نہیں نکلے گا قرآن نہیں آئے گا، کیونکہ غنا زنا تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم اپنی آنکھوں، کانوں اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔